علی کا شیعہ جو ہے وہ شان علی کو سب مان رہے. شیعہ وہ ہوگا جو فرمان کو بھی مانے. اگر آپ فرمان کو نہیں مان رہے تو کوئی فائدہ ہی نہیں. فرمان یہی ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مرو گے تو مغفور اٹھو گے اگر محبت رہے گی. اگر مغفور اٹھنا تو اب آپ سوچو، یہ جملہ استعمال کر کے اللہ کے رسول نے ہمارے کانشیس کو ہلایا کہ تم بیدار ہو جاؤ اپنی زندگی میں. یہ فکر پیدا کرو کہ کہیں تمہارے گناہ تو نہیں ہے. آپ انصاف سے بولو. میں عزاخانہ زہرا میں بول رہا، حیدرآباد میں بول رہا، چہلم کی مجلس میں بول رہا کہ کبھی ہم کو فکر ہوتی کہ میرے گناہ ہیں؟ کبھی نہیں ہوتی فکر. ہمارے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ میں نے بھی کوئی گناہ کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں ہمارے گناہ نہیں ہوتے. ہم کو یاد کیا ہے؟ ہماری نیکیاں یاد ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ مدد کی، میں نے اس کے ساتھ یہ کام کیا، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا، میں نے اتنی عبادتیں کی، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. نیکیاں ساری یاد ہیں ہم کو کہ 10 سال پہلے کس کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا، 15 سال پہلے کیا کیا تھا، وہ سب یاد ہے. ساری نیکیاں ہم کو یاد ہے جو ہم نے کیا ہے. اب یہ عابد بلرامی نہیں بول رہے، میں امام علی بول رہے. مولا بول رہے کہ اپنی نیکیوں کو بھول جاؤ، گناہوں کو یاد رکھو. کیوں یاد رکھو؟ نیکی یاد رہے گی تو تم کبھی استغفار نہیں کرو گے، کبھی استغفار نہیں کرو، سوری نہیں بولو گے. اگر نیکی یاد رہے گی، گناہ یاد رہے گے تو استغفار کریں گے. اور اللہ کا رسول اس حدیث میں یہی بول رہا کہ تم کو مغفور اٹھنا، یہ تو کنفرم ہو گیا. اب آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، ڈزنٹ میک اینی ڈیفرنس. ہم کو اٹھنا مغفور ہے، ہم کو پاک اٹھنا ہے، ہم کو گناہوں سے بچ کے اٹھنا ہے. ہمارے گناہ سارے معاف ہونا، یہ فکر ہونا. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بولو اللہ کی بارگاہ میں. تم اپنے امام کی بارگاہ میں بولو، مولا پلیز مجھے معاف کر دو. یہاں تک ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، جنازے کی نماز کی جب 5ویں تکبیر ہوتی ہے، 5ویں تکبیر کے بعد جو مولوی پڑھتا ہے وہ 3 مرتبہ بولتا ہے افو افو افو. کیوں بول رہا افو؟ کہ اللہ معاف کر دے. اس کے بعد اور اتنے ہم یہ تو شکر ادا کرنا کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں. ہمارے پاس اتنے اسباب بتائے گئے کہ میت نیچے جانے سے پہلے اللہ بول رہا کہ میں عمل کے دروازے کو بند کر دیا لیکن رحمت کا دروازہ میرا کھلا ہوا ہے. یہاں تک کہا کہ اگر آپ میت کے ساتھ دیکھتے ہیں دائرے میں کہ جب غسل ہوتے رہتا ہے تو آپ سائن کرتے ہیں ایک پیپر کے اوپر، ایک کپڑے کے اوپر. یہ کیا ہے؟ سائن کیوں کر رہے ہیں؟ آپ خاموش بلائنڈلی سائن کر دیتے. 40 آدمی کو سائن کرواتے. ہر آدمی ہر میت کے ساتھ ہوتا ہے، ضرور کرنا سائن. وہ سائن کرا ہوا پیپر کفن کے ساتھ رکھا جاتا، سب میتوں کے ساتھ وہ سائن کرا ہوا پیپر رکھا جاتا. اور سائن کون کر رہا؟ ایک نارمل انسان، ہم جیسے گناہگار، ہم سائن کر رہے ہیں. پلیز غور سے سنو، اسلام میں کوئی حکم ابس نہیں، صرف کرم ہے پروردگار. دیکھو کہ مغفورہ کیسے ہوتا ہے. ہم سائن کر رہے، ہم گناہگار وٹنس بن رہے، گواہ بن رہے. کس چیز کے؟ ہم سائن کر کے یہ کہتے ہیں، اوپر جو دعا لکھی ہوئی پڑھو، اس کا ٹرانسلیشن پڑھو. اس میں یہی ہے کہ پروردگار، یہ جو میت کے لیے میں نے سائن کی ہے، ہم اس کو سوائے نیکی کے کچھ نہیں جانتے. کتنی عجیب بات ہے. کرم دیکھو پروردگار کا. پروردگار بول رہا کہ تم جیسے ہم جیسے گناہگار بھی سائن کریں گے. 40 آدمی کر دیں گے تو نیچے اس کی پہلی رات ہی مغفورہ ہو جائے گی. پہلی رات کی میں اس کے گناہ معاف کر دوں. اللہ بہانہ ڈھونڈتا گناہوں کو معاف کرنے کا، بہانہ ڈھونڈ رہا اللہ گناہ کو تمہارے معاف کرے. آپ دیکھو 40 آدمی ہم سائن کر رہے ہیں، اللہ معاف کر دے رہا ہم کو. تو یہ اتنا ضروری ہے مغفورہ. ایوری ڈے رات میں سونے سے پہلے before you go to bed. میں یوتھ کو بول رہا، صرف جو عزاخانہ زہرا میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں بول رہا، جو میری مجلس لائیو جاری سب کو بول رہا کہ رات میں سونے سے پہلے ایک ہی دفعہ بولو، لیکن بولو ایک ہی دفعہ بولو، لیکن بولو تو زبان پہ لاؤ یہ جملے کہ پروردگار تم مجھے آج معاف کر دے، جو کچھ میں نے کیا اب تک جو زندگی میں کیا ہے اس کو معاف کر دو. جتنا استغفار کرو گے اتنا تمہارے گناہ معاف ہوں گے، اتنے تم مغفور اٹھو. یہ تصور رہنا. یہ اور ایک بات بولوں، یہ امام علی کے شیعوں کی پہچان بتائی گئی. شیعت کی پہچان ہے اس لیے کہ ہمارا سید و سردار، ہمارا امام مولا علی کو ضرورت نہیں ہے سوری بولنے کی. اللہ کو، امام علی کو ضرورت نہیں ہے استغفار کرنے کی. علی وہ ہے کہ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق. علی وہ کہ جس کی محبت واجب ہے، ایسی واجب ہے کہ بغیر ولایت علی کے کچھ نہیں ہے. کچھ نہیں ہے، ولایت علی نہیں ہے.
ویسا بندہ جو اللہ کا افضل ترین بندہ. اللہ ہم سب کو کوفے کی زیارت نصیب کرے, اللہ ہم کو کوفے کی زیارت نصیب کرے. میں آپ کو بول رہا کہ مولا کو ضرورت نہیں ہے, اگر کوئی امام علی کے تعلق سے سوچے تو گناہ ہے. علی اس بندے کا نام ہے. ارے ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرے کفن پہ امام علی کا نام آ جائے تو میری بخشش ہو جائے. اس میں تعجب مت کرو. دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ نیشا پور والی دعا, یہ کیا ہے؟ اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, صرف معصومین کے جو نام ہے نا اس کو وہ ہے سلسلۃ الذہب. ذہب عربی میں گولڈ کو بولتے ہیں, سونے کو. اس دعا کو بولتے ہیں یہ گولڈن چین والی دعا ہے, سونے کی چین ہے یہ. اس میں کچھ نہیں ہے. 8ویں امام سے لے کے اللہ تک کے نام ہے بس. 8ویں امام ہے, 7ویں امام ہے, 6 امام ہے, 5ویں امام ہے, 4 امام ہے, مولا حسین, امام علی, اللہ کا رسول, جبرائیل اور اللہ, بس. یہ وہ دعا ہے. اس دعا کے بارے میں ہمارے علماء بولتے ہیں کہ اگر سلسلۃ الذہب تمہارے ساتھ کفن میں آ جائے تو اللہ لہت کے عذاب کو ختم کر کے مغفورہ کر دیتا وہاں پہ, صرف معصومین کے نام. آپ سوچو کہ امام علی اتنی بڑی پرسنالٹی کہ جن کا نام آ جائے تو ہماری بخشش ہو جائے, لیکن وہ علی مسجد کوفہ اگر آپ جائیں, اللہ ہم کو جانا نصیب کرے. مسجد کوفہ میں جب ہم جاتے ہیں زائر, سیدھا جناب اس جگہ پہ جاتے ہیں کہ جہاں میرے مولا کو 19 رمضان کو ضربت لگی, وہاں سے پلٹ کے رائٹ سائڈ پہ ہر زائر مڑتا, اس لیے کہ سامنے تو پورا صحن ہے. ہر زائر مسجد سے نکل کے رائٹ کو مڑتا, اس لیے مڑتا کہ وہاں پہ جناب مسلم ابن عقیل کا روزہ ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. جناب مسلم کے روزے سے پہلے جو دروازہ ہے جناب مسلم کا, وہ زری سے بالکل چند قدم پہلے رائٹ سائڈ پہ کمان ہے, محراب, کمان نہیں محراب. وہاں بتایا جاتا کہ یہ وہ جگہ ہے. پلیز غور سے سننا, میں نے کہا نا کہ استغفار کرو, کیوں کہا آپ کو بتا رہا کہ امام علی کیسے کرتے تھے. آج بھی وہ محراب موجود ہے, آج بھی وہ محراب موجود ہے. جو زائر جاتا, عربی ہو, عجمی ہو, سب کانٹیننٹ کا ہو, کہیں کا زائر, جناب مسلم کی زیارت سے پہلے اس کو رائٹ سائڈ پہ لے کے جاتے, ایک محراب بتاتے. یہ محراب کیا محراب ہے؟ یہ محراب کو بتایا جاتا ہے کہ یہ محراب امام علی. مولا کی دور خلافت میں 4 سال میرا مولا جب کوفے میں رہا, روز رات میں اس محراب میں بیٹھ کے اللہ سے مناجات کرتا تھا. وہ مناجات آج بھی کتابوں میں موجود ہے, ہر کتاب میں ملے گی, ٹرانسلیشن اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. اس میں وہ مناجات پڑھ کے دیکھو, تمہارا ذہن کھلے گا. وہ مناجات میں دیکھو کہ یہ کون بول رہا, یہ امام علی کے جملے ہیں, جو امام علی اللہ کی سے راز و نیاز کر رہے اور بار بار ایک جملہ بول رہے کہ میں بڑا حقیر بندہ ہوں, تو کریم بندہ ہے. پھر دعائے کمیل آپ ہر وقت پڑھتے ہیں تو اس میں امام علی کیا بول رہے, انا عبدک ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین. کبھی میں بولتا ہوں, کبھی میں سمجھتا ہوں کہ میں حقیر ہوں. افسوس ہے, یہ افسوس ہے ہمارے لیے. مولا کے چاہنے والے وہ ہوتے کہ امام علی کے راستے پہ چلو, امام علی کو فالو کرو, بات کو. دعائے کمیل میں بولا انا عبدک ذلیل فقیر و مسکین و حقیر. اس طرح مولا اپنے لیے نہیں بول رہے, کوئی غلط نہیں سمجھنا. امام علی افضل ترین جو خصیم نارے و جنہ ہو اس کے جملے ہیں, جو جہنت اور جہنم کو بانٹنے والا اس کے جملے, جو ساقی کوثر ہے اس کے جملے, جو سر ابراہیم ہے اس کے جملے, جو انبیاء کے علوم کا وارث ہے اس کے جملے. وہ علی اس طرح مانگ رہا کہ اللہ تم میں تیرا حقیر بندہ ہوں. کہا اس طرح معافی مانگو, اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تم کو مغفور کیسے کرتا ہے. اپنے میں یوتھ کو بول رہا حیدرآباد کے اس مرحوم کی مجلس میں, چیک یور سیلف, میری آج کی پوری مجلس کا خلاصہ یہی ہے کہ اب جب گھر جانا کھانا کھا کے استغفار ضرور کرنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ بیٹھ کے 1000 مرتبہ پڑھو, لڑکیوں کو بھی بول رہا, لڑکوں کو بھی بول رہا, ایک دفعہ تو عادت تو ڈالو بولنے کی, عادت تو ڈالو. یہ وہ عمل بول رہا کہ جو تمہارے مولا حسین کو, امام علی کو سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ جو میرے مولا کو پسند ہے نا کہ اللہ کا بندہ اس کی بارگاہ میں استغفار. اور امام ایک چیز زندگی میں ہمیشہ یاد رکھو, میرا جملہ غور سے سننا, معصوم نے کبھی کوئی حکم نہیں دیا جب تک خود عمل نہیں کیا. ارے یار کتنی بڑی بات ہے. معصوم نے یہ نہیں کہا یہ تم کرو یہ میں کرتا, نو, یہ حق تھا, معصوم بول سکتا تھا تم استغفار کرو میں نہیں کروں گا. معصوم نے استغفار کر کے بتایا
کہ میں بھی کر رہا تم بھی کرو. یہ کتنی بڑی بات تھی کہ کوئی عمل امام نے حکم نہیں دیا جب تک اس پہ خود عمل نہیں کیا. نماز پڑھی تو پہلے خود نماز پڑھی بھی ہم کو دیا, شب نماز کے لیے پڑھی تو کیا. صرف نمازوں کا نہیں, ایون خیرات صدقہ دینا پہلے خود دیا پھر آپ کو بتایا. عادت تو سیرت معصوم, یہ ساری وہ چیزیں جس سے تم کو مغفورہ بنو گے.